السلام علیکم۔ یہ جنت اور دوزخ جو ہے نا وہ آپ اسی دنیا میں حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے لیے یعنی کہ وہ کیا طریقہ کار ہے، ایک بہترین بیان ہے یہ، آپ اس کو سنیں اور آپ اپنی جنت دنیا میں ہی کما سکتے ہیں۔ 25واں اصول ہے کہ دوزخ ابھی اور یہیں موجود ہے، اس طرح جنت بھی یہیں ہے۔ دوزخ کے بارے میں پریشان ہونا یا جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ خود ہر لمحے کے اندر موجود ہے۔ جب ہم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور ہر مرتبہ جب ہم نفرت و حسد کرتے ہیں یا کسی سے لڑتے ہیں تو ہم جہنم کی آگ میں جا گرتے ہیں۔ یہ 25واں اصول ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب کریں، تم خود ہی جہنم کے گڑھے میں چھلانگے مارتے۔ ایک مرتبہ رات کا سما تھا، قافلہ رکا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت کا بچہ قافلے میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا، تو وہ ماری ماری پھر رہی تھی، اس کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب ملا اور وہ وہاں پیڑ میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عورت سے اگر یہ کہوں کہ اس بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ ڈال دے گی، جس کو اتنے بے چینی اور کرب کے بعد یہ ملا ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جتنی یہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس سے بہت زیادہ محبت آپ سے اللہ کرتا ہے، وہ ہرگز آپ کو آگ میں جھونکنا نہیں چاہتا، تم خود ہی ہو جو چھلانگے آگ میں مارتے ہو۔ یہاں مراد کیا ہے؟ جب آپ اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اللہ سے بغاوت شروع کر دیتے ہیں، جب آپ بنیادی اصولوں کی نفی کرتے ہیں، اس کے رسول کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تربیت کو بھول جاتے ہیں اور ظلم و زیادتی لوگوں سے شروع کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ملنے والوں سے لوگوں کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اصل میں دوزخ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کو اور طریقے سے کہتا ہوں، جس شخص کے اندر کوئی گلٹ موجود ہے، احساس گناہ موجود ہے، کسی غلطی کی شدت کا احساس موجود ہے، کوئی ظلم کا ارتکاب کیا ہے اس کی یاد موجود ہے، وہ سمجھ لے کہ دوزخ کا ٹکٹ اس نے خرید لیا ہے۔ اگر وہ اس زیادتی کا اپائے کر دے، حل کر دے، اللہ سے معافی طلب کر لے، توبہ کر لے، گناہوں کا اللہ کے حضور اقرار کر لے، اور اس کا گلٹ دور ہو جائے، اس کا سینہ صاف ہو جائے، اس میں گلٹ نہ رہے، آپ یقین کر لیں وہی شخص جنت کا ٹکٹ لے لیتا ہے۔ کیونکہ اصول یہ نہیں ہے کہ ہمیں آگے جا کے جنت کا ٹکٹ ملنا ہے۔ کوئی سفر دنیا میں ایسا نہیں جس کا ٹکٹ منزل پہ ملتا ہو۔ سفر جہاں سے ابتدا ہوتی ہے ٹکٹ بھی وہیں سے ملنا ہے۔ اگر آپ کو کراچی جانا ہے تو ٹکٹ لاہور سے ہی لینا ہے، کراچی جا کے آپ کو ٹکٹ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو آپ کی جنت اور دوزخ آپ میں یہی ہے، آپ کی موجودگی میں ہے، آپ کے پاس ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا جیسے بچے اسکول کا امتحان دے کر آتے ہیں یا کالج میں پرچے حل کر کے آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، والدین پوچھتے ہیں بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ وہ کہتا ہے بہت بڑھیا ہوا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں کیا لکھ کے آیا ہوں، میں کیا جواب دے کے آیا ہوں۔ اسی طرح ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ میں کیا رویے اختیار کیے ہوئے ہوں، میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ ٹی ٹی جو ہے نا، ضمیر کی ٹی ٹی وہ بج رہی ہے، وہ بولتی رہتی ہے، ٹی ٹی کرتی رہتی ہے، ہم اسے سلاتے ہیں، وہ سب ایسے ہی ہیں، سب لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔
میں تو معاشرے میں رہنے والا بندہ ہوں، مگر وہ ٹی ٹی نہیں چپ ہوتی۔ وہ حق کی آواز ہے جو اللہ نے سب کے اندر لگا دی ہے، وہ بولتی رہے گی، وہ کبھی چپ نہیں ہوگی۔ وہ تبھی چپ ہوگی جب آپ اس گلٹ کو دور کر دیں گے۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی چاہیں گے، کسی کا کچھ نقصان کیا ہے تو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ اللہ سے کثرت سے توبہ کریں گے۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے ضد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے اوپر حد لاگو کروائی کہ ہمیں آگے کی نجات مل جائے، ہمارا ضمیر کا بوجھ ختم ہو جائے۔ قرآن حکیم میں ایک عذاب کا تذکرہ آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عذاب مہین۔ مہین اتنی باریک چیز کو کہتے ہیں جو عدسی شیشے کے بغیر، میگنیفائنگ گلاس کے بغیر نظر نہ آئے۔ تو عذاب مہین جاری ہو جاتا ہے اس شخص پر جو ظلم و زیادتی کا عادی ہوتا ہے۔ اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، ناممکن کی طرح ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والا چین سے رہ لے۔ لوگوں کے سامنے وہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا بچھونا اس کا بڑھیا ہو سکتا ہے، مگر اطمینان قلب اس سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ عذاب مہین یہیں جاری ہو جاتا ہے، احساسات کو جکڑے رہتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو اس دوزخ سے آپ کو نجات پانی ہے، اور وہ تب ہے جیسے دودھ بیچنے والا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وہ کس کس سے معافی مانگے گا؟ اس کو تو بہت بڑی اجتماعی معافی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے تو بے شمار لوگوں کو دودھ کی جگہ پانی یا کوئی اور کیمیکل پلا دیا۔ اب اس کے لیے بھی تو اپائے ہونا چاہیے۔ جب اس کے اندر کا انسان جاگ جائے، اسے اپنے اللہ کا خوف آ جائے راستے میں، تو پھر اسے یہ کرنا پڑے گا کہ جتنا عرصہ اس نے لوگوں کو غلط دودھ پلایا ہے، اس سے زیادہ عرصہ صحیح دودھ پلائے گا، اور جتنا اس عرصے کی کمائی ہے وہ ساری اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے گا، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ایسے ہی دیگر ملاوٹ کرنے والے ہیں، کم تولنے والے ہیں، ایکسپائرڈ چیزیں بیچنے والے ہیں۔ تو یہ لالچ میں جب ہم انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ کے باغی بن جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی کہ جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کا عزت و احترام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت و سیوا کرتے ہیں، تو جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان پر معترض ہوتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، تو جہنم کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ یہ 25واں اصول انہوں نے بیان کیا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ نفرت اور حسد کو اپنے دماغوں اور سینوں سے کھرچ کے نکال دیں۔ یہ وہ دو نیگیٹو جذبے ہیں جو کسی پازیٹو جذبے کو پروان نہیں چڑھنے دیتے، اور جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس کو کبھی نہ اطمینان ہوتا ہے، نہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر بندے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، نفرت، حسد اور غصہ ہے، شدت ہے، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا۔ یہ اصول ہیں کہ آپ جتنا آپ سے ممکن ہو سکے لوگوں سے عزت و احترام سے پیش آئیں، اور حسد بالکل نہ کریں۔ حسد ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کی آگ میں بندہ خود ہی جلتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، جس کو اللہ نے جو دیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ اس کو کیوں دے دیا، یہ تو اہل نہیں تھا۔ یہ پہلا کام حسد کا جو ہے وہ شیطان نے کیا۔ جب پروردگار عالم نے اس کو بنا دیا، آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنا دیا، تو شیطان حسد میں آ گیا
اور پھر بہت سی برائیاں کرتا ہی چلا گیا. تو اس لیے اس سے آپ بچیں. جس کو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. اللہ کے دیے پہ جب راضی ہوں گے، جس کو دیا، آپ کو دیا، کسی کو دیا، اس پہ جب آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ یقیناً طور پہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں گے. یہ 25واں اصول تھا